بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 10 دا جوڈیشری ان تھیومیٹوکریسی، نظام اہلیت کے اندر عدلیہ، گارڈین آف جسٹس اور تھریٹ ٹو دا سسٹم، یعنی جو عدلیہ ہے کیا وہ انصاف کی محافظ ہے یا پھر نظام کے لیے ایک خطرہ ہے۔ یہ عنوان ہے آج کے چیپٹر کا۔ ان اینی آئیڈیالوجیکل سسٹم the judiciary serves as both the sword and the scale, deterring injustice while ensuring balance. کسی بھی نظریاتی نظام کے اندر عدلیہ یا تو تلوار کی عدلیہ جو ہے وہ تلوار کا کردار بھی ادا کرتی ہے اور میزان کا کردار بھی ادا کرتی ہے، یعنی کہ تلوار کے ذریعے سے وہ ظلم کو روکتی ہے اور میزان کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک توازن، ایک بیلنس پیدا کرتی ہے۔ In theometocracy, where divine values guide governance, the judiciary plays a unique role in translating Quranic justice into actionable statecraft. نظام اہلیت کے اندر جہاں پہ جو حکومت ہے اس کی رہنمائی وہی کرتی ہے، یعنی قرآن و سنت کرتا ہے، تو وہیں پہ جو عدلیہ ہے اس کا کردار یہ ہے کہ وہ قرآن کے جو فیصلے ہیں یا قرآن کا جو انصاف ہے اس کو عملی طور کے اوپر کس طرح سے نافذ کرنا ہے وہ بیان کرتی ہے۔ This chapter explores its power, responsibilities and limitations along with the ideological safeguards necessary to prevent judicial overreach or collapse. اس چیپٹر کے اندر عدلیہ کی جو طاقت ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اس کی ذمہ داریاں اور اس کی جو حدود ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، کن حدود و قیود میں رہ کر عدلیہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتی ہے۔ یہ اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ with the ideological safeguards necessary to prevent judicial overreach or collapse، اور کچھ نظریاتی حفاظتی اقدامات بتائے گئے ہیں کہ ان کو اختیار کر کے ہم کس طرح سے جوڈیشری کے اندر کرپشن کو ہم روک سکتے ہیں۔ Acknowledging the imperfections of human systems، ٹھیک ہے، اب ایک بات کہی جائے گی کہ جو انسان کے بنائے ہوئے نظام ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں، ان کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ رہے گی۔ The difference between paradise and this world، اس جنت میں اور اس دنیا میں جو فرق ہے اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ Perfection is a characteristic of paradise، ٹھیک ہے، پرفیکشن کا مطلب ہے کوئی خامی نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور کوئی خامی نہ ہونا یہ کریکٹرسٹک ہے، یہ خصوصیت ہے جنت کی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہے، ناٹ آف ورلڈلی سسٹم، لیکن اس دنیا کے نظام میں خامیاں موجود ہیں۔ ایوری ہیومن ڈیزائنڈ میکنزم ول ہیو فلاز، انسان کے بنائے ہوئے جتنے بھی میکنزم ہوتے ہیں، سسٹم ہوتے ہیں، نظام ہوتے ہیں، ان میں خرابیاں ہوتی ہیں، ورنبلٹیز، ان میں چور دروازے بھی ہوتے ہیں، اور لوپ ہولز دیٹ کین پوٹینشلی بی ایکسپلائٹڈ، اور ان کو جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان چور دروازوں کا سہارا لے کر سسٹم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ Acknowledging this reality brings a sense of humility, realism and adaptability to theometocratic governance۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینا یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، حقیقت پسند بناتا ہے، اور جو نظام اہلیت ہے اس میں بہتری کی جو گنجائش ہے
اس کا ہمیں ایک تصور دیتا ہے کہ نظام اہلیت یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ جناب اکمل نظام ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے اور اس میں کوئی چور دروازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے، ٹھیک ہے۔ rather than seeking an impossible utopia, the focus must be on reducing corruption risks, promoting continuous moral reinforcement, and building safeguards. یوٹوپیا جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ افلاطون ایک یونانی فلسفی تھا اور اس نے اپنی کتاب دا ریپبلک لکھی تھی، اور اس میں یوٹوپیا کا ذکر آتا ہے، ایک تصوراتی شہر، ایک تصوراتی سلطنت جس میں کوئی خامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے شہری جو ہیں وہ بھی اعلیٰ ترین معیار کے ہیں اور اس کے جو حکمران ہیں وہ بھی اعلیٰ ترین معیار کے ہیں۔ تو یہ ایک تخیلاتی تصوریاتی کانسیپٹ ہے، اور یوٹوپیا کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ جناب جو باتیں آپ کر رہے ہو یا جو تصورات آپ دے رہے ہو یہ یوٹوپین ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے یہ تخیلاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے خیالات ہیں جو ناقابل عمل ہیں۔ باتوں کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے لیکن عملی طور پہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یوٹوپیا۔ rather than seeking an impossible utopia، ٹھیک ہے، کہ ایک ایسے یوٹوپیے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو ناممکن ہے، the focus must be on reducing corruption risks، ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کرپشن جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے، یا اس کا جو کرپشن کا خطرہ ہے وہ کم سے کم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جنت والا نظام تو دنیا میں نہیں بنا سکتے، مگر آپ بہتر سے بہترین جتنا پاسبل ہو اتنی کی کوشش کر سکتے ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ promoting continuous moral reinforcement and building safeguards، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے، نظام اہلیت، جس میں صرف قوانین نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ادارے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا روحانی نظام بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں مسلسل طور کے اوپر دعوت کے ذریعے اخلاقیات کو بہتر بنانے کی کوشش ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور جو روحانی اور اخلاقی جو بند ہیں وہ بھی باندھنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے کرپشن جو ہے اس کا دروازہ بند کیا جائے یا روکا جائے۔ inevitable challenges، even the most robust structures are not immune to manipulation، سب سے جو بہترین جو نظام ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے چور دروازے نکالے جا سکتے ہیں۔ Therefore, the objective of theometocracy is not to construct a perfect state, but to cultivate a system that minimizes opportunities for abuse, encourages correction through feedback, rejuvenates itself through ethical and educational mechanisms۔ نظام اہلیت ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش ہے کہ جس کے اندر کرپشن کے مواقع کم سے کم کیے جا سکیں، ایز ہیومنلی پاسبل، ایز مچ ایز ہیومنلی پاسبل۔ اس کے بعد فیڈ بیک، یعنی عوام کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو فیڈ بیک ہے کہ بھئی حکمران طبقہ کی پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر اپنی ذاتی اصلاح، نظام خود اپنے آپ کی اصلاح کرے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کلچر وہ بنانے کی کوشش ہے۔ اور rejuvenates itself through ethical and educational mechanisms، ٹھیک ہے، یعنی تعلیمی نظام اس طرح کا ہو اور اخلاقی نظام اس طرح کا ہو کہ اس کا پورے معاشرے کے اوپر اور ریاست کے اوپر بھی، حکومت کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں، ٹھیک ہے، اور علمی
طریقے سے اور اخلاقی طریقے سے اصلاح کی کوشش وہ کی جائے. جیسے دعوت والا کام ہے، دین کی دعوت والا کام ہے، اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کیا جائے. ٹھیک ہے، سیکھنے اور سکھانے کا کلچر ہو. دا رول آف علماء ایجوکیٹرز اینڈ دعویٰ ان سیف گارڈنگ تھیومیٹوکریسی. ٹھیک ہے، نظام اہلیت کی حفاظت اور اس کی بڑھوتری کے لیے علماء کا، اساتذہ کرام کا اور دعوت والے لوگوں کا کردار. علماء مورل گیٹ کیپرز آف دا جوڈیشری. ٹھیک ہے، اچھا جی، entry through civil service exams. In theometocracy, the judiciary is not selected directly by ulama, but only ulama who have completed the Dars-e-Nizami curriculum are permitted to sit for the judicial civil service examinations. نظام اہلیت میں علماء عدلیہ کو نہیں چنیں گے، لیکن ہوگا یہ کہ جو سول سروس ایگزام دینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے عدلیہ میں داخل ہونے کی، شامل ہونے کے لیے، تو وہ کون لوگ دے سکیں گے؟ وہ سول سروس ایگزام جو مقابلے کے امتحانات ہیں وہ کون دے سکیں گے جوڈیشری میں بیٹھنے کے لیے، جج بننے کے لیے؟ وہ علماء ہوں گے. یعنی درس نظامی کا کرنا یہ شرط ہے سول سروس ایگزام میں بیٹھنے کے لیے، تاکہ وہ ایلیجبل ہو سکیں جوڈیشری کی پوسٹ کے لیے. عام آدمی جو ہے وہ جج نہیں بن سکتا، قاضی نہیں بن سکتا. ایک اسلامی ریاست جو اسلامی نظام کے تحت چل رہی ہو، اس کے اندر علماء جو ہیں وہ جوڈیشری کی پوسٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں. This prerequisite ensures that judges are firmly grounded in Quran, Sunnah and classical jurisprudence. ٹھیک ہے، یہ جو شرط ہے یہ میک شور کرتی ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے، جو ہمارے قاضی یا ججز ہیں، وہ ان کے پاس قرآن اور سنت کا اور جو کلاسیکل علوم و فنون ہے، جو فقہ ہے، اس کا ان کے پاس وہ علم جو ہے وہ مضبوط ہو. یعنی کہ اس کا جو علم ہے وہ خاطر خواہ ہو، یعنی ان کی جو علمی بنیاد ہے قرآن، سنت اور کلاسیکل فقہ میں وہ بڑی مضبوط ہو. Their entry into the judiciary is based on merit testing and qualification, not clerical appointment. عدلیہ کے اندر جو ان کا داخلہ ہے وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ہے. ٹیسٹنگ یعنی ان کے امتحان کے میں کامیابی کے بنیاد کے اوپر ہے، اور ان کی قابلیت کی بنیاد کے اوپر ہے. اس بنیاد کے اوپر نہیں کہ کچھ علماء نے چوز کر لیا کہ سلیکٹ کر لیا بھئی یہ ہمارا جج ہوگا یا یہ جوڈیشری میں بندہ جائے گا، تو بس ان کے کہنے کے اوپر وہ ہو گیا. نہیں، اس کے لیے سول سروس ایگزام سے گزرنا پڑے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ درس نظامی وہ کیا ہوا ہو. اچھا جی، انٹیگریٹی ایز دا سسٹمز بیک بون. The effectiveness of theometocracy's judiciary depends not just on institutional design, but on the personal honesty and courage of the ulama who qualify. نظام اہلیت کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار صرف جو عدلیہ کا جو ادارہ ہے یا سول سروسز کا جو ادارہ ہے، یعنی کہ مقابلے کے امتحان اور یہ سارے جو چیزیں ہیں، یہ سارا جو میکنزم ہے، صرف اس کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ علماء کی ذاتی جو امانت داری ہے اور ان کی جو جرت ہے اس کے اوپر بھی اس کا انحصار ہے. If they become corrupt, the judiciary becomes compromised. اگر علماء جو ہیں خدا نہ خواستہ کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں، بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو عدلیہ جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. If they become divided, the ideological unity of the system breaks down. اگر ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے، تقسیم ہو جائے، ٹھیک ہے، فرقہ واریت ہو جائے، تو پھر جو نظریاتی وحدت ہے نظام کی وہ بھی پارا پارا ہو جاتی ہے.
Thus, the ethical and spiritual strength of ulama determines the stability of the system itself. لہٰذا جو علماء کی روحانی اور اخلاقی جو ان کی قوت ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ نظام ہے وہ کتنا سٹیبل رہتا ہے، کتنا اس میں پائیدار رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے کے پورے جو نظام کا کی جو طاقت کا جو پورے کے پورے نظام کے آپ یوں کہہ لیں کہ سٹیبل ہونے کا کی جو بنیاد ہے وہ علماء کرام کی روحانی اور اخلاقی قوت ہے. جتنے زیادہ علماء اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک ہوں گے، نظام اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا. نظام کی مضبوطی کا انحصار اسی کے اوپر ہے. اسٹرینتھننگ علماء تھرو دعویٰ اینڈ ایجوکیشن. اب اگلی بات کہ علماء جو ہیں ان کا اخلاق اور ان کا معیار وہ کیسے بلند رہے، ان کا کردار کیسے بلند رہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہے دعوت اور تعلیم. ٹھیک ہے، دعویٰ اینڈ ایجوکیشن. دعویٰ آرگنائزیشنز ایز مورل کیٹلسٹ. Movements like Tablighi Jamaat and other non-political Dawah groups have a vital responsibility to continuously engage ulama, reminding them of ایسی تنظیمیں جو غیر سیاسی ہوں اور وہ دعوت کے کام میں لگی ہوں، جیسے تبلیغی جماعت ہے. ان کا یہ کام ہے کہ وہ علماء کرام کو مسلسل یہ یاد دہانی کرواتی رہیں، اور ان میں مندرجہ ذیل باتیں ہیں کہ کس چیز کی یاد دہانی کرواتے رہیں. نمبر 1، دیئر اکاؤنٹیبلٹی بیفور اللہ، کہ اللہ کے سامنے انہوں نے حساب کتاب دینا ہے. اپنے علم کا اور اپنے عمل کا حساب انہوں نے اللہ کے سامنے دینا ہے. their duty to uphold the values of truth, justice and integrity. ان کی یہ ذمہ داری کہ انہوں نے سچائی کی خاطر، حق کی خاطر کھڑا ہونا ہے، انصاف کی خاطر کھڑا ہونا ہے اور اعلیٰ کردار کی خاطر کھڑا ہونا ہے. their obligation to remain unified and ideologically committed. ان کا یہ فریضہ، ان کا یہ فرض کہ نظریاتی طور کے اوپر انہوں نے متحد رہنا ہے اور اپنے مقصد، اپنے مشن کے ساتھ پوری استقامت کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے. ایجوکیشنل پروگرامز فار علماء. علماء کے لیے جو تعلیمی اور تربیتی جو پروگرامز ہیں وہ to address the evolving challenges of governance. Ulama must not rely solely on traditional training. They should undergo regular workshops and continuing education in. یعنی اگر علماء جو ہیں وہ جدید اسلامی سیاسی نظام کے اندر فٹ رہنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا کردار، تعمیری کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو صرف کلاسیکل علوم جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں. صرف درس نظامی اور وہ جو روایتی علم ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو مسلسل ٹریننگ ان کی کرنی پڑے گی، ان کو ٹریننگ سے گزرنا پڑے گا اور ان کو جدید جو علوم و فنون ہیں ان کو سیکھنا پڑے گا. اس کے اندر آتا ہے کنٹمپریری پولیٹیکل سٹرکچرز اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایتھکس. آج کے جو موجودہ سیاسی جو ادارے ہیں، نظام ہیں، اور جو انتظامی امور کی جو مہارت ہے وہ ان کو سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. پرنسپلز آف اسلامک گورننس ریلیٹیو ٹو ماڈرن انسٹیٹیوشن. اسلامی حکومت کے جو اصول ہیں جو آج کے اداروں پہ لاگو ہوتے ہیں ان کو وہ سیکھنا پڑے گا. کنفلکٹ ریزولوشن، جوڈیشل انٹیگریٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی فریم ورکس. تنازعات کا جو حل ہے وہ کیسے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. عدلیہ جو ہے وہ کس طرح سے خود مختار رہے اور اپنے انصاف کے اس کے اوپر قائم رہے. ٹھیک ہے. اور احتساب کے جتنے بھی نظام ہیں وہ کیا کیا ہوں. دا جوڈیشری ایز این اسلامک انسٹیٹیوشن. عدلیہ ایک اسلامی ادارے کے طور کے اوپر. The concept of judiciary and theometocracy is not a modern innovation
but a revival of Islamic tradition. نظام اہلیت کے اندر جو عدلیہ کا نظام ہے، عدلیہ جو ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی روایات کی کو دوبارہ زندہ کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. ہسٹوریکلی the قاضی functioned independently from political rulers appointed for their integrity, knowledge of sharia and impartiality. تاریخ میں بھی، اسلامی تاریخ میں بھی جو جج ہوتے تھے، جو قاضی ہوتے تھے، وہ جو حکمران طبقہ ہوتا تھا اس سے آزاد ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو چنا جاتا تھا ان کے شریعت کے علم کے بنیاد کے اوپر. ٹھیک ہے. ان کی امپارشیلٹی کی بنیاد کے اوپر کہ وہ نیوٹرل ہوتے تھے. جو قاضی ہوتے تھے وہ نیوٹرل ہوتے تھے، وہ غیر جانبدار ہوتے تھے، عدل و انصاف کے تقاضوں پہ پورا اترتے تھے اور اچھے کردار کے مالک ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ظاہری سی بات ہے، اب یہ جو انصاف پسند بادشاہ ہوتے تھے یا حکمران ہوتے تھے ان کے دور کی بات ہو رہی ہے، ظالم بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی. A notable example is عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو واقعات ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. Who appointed judges yet refrained from interfering in their verdicts even when the outcomes displeased him. ٹھیک ہے. کہ وہ قاضیوں کو متعین کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے فیصلوں میں وہ مداخلت نہیں کرتے تھے. اس وقت بھی جب ان کے جو قاضی کے فیصلے ہیں وہ حضرت عمر کو ناخوش اگر کر دیتے تھے، پھر بھی وہ ان کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرتے تھے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ مینٹین رہنا بڑی ضروری ہے. تو صحابہ جو تھے نا وہ بڑے سوچ سمجھ کے کوئی بھی عمل کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم صحابہ ہیں اور ہمارا کردار اور ہمارا عمل وہ آگے دیکھا جائے گا. اگر ہم نے کوئی غلط روایت قائم کر دی تو لوگ ہماری طریقے کو فالو کر کے اپنی غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں گے. تو وہ 100% دین کے اوپر چلنے والے لوگ تھے. In theometocracy, the judicial branch inherits this tradition, serving not rulers but the law of Allah. نظام اہلیت کے اندر بھی جو عدلیہ ہے وہ اسی روایت کی پیروی کرتے ہوئے اس کا یہی مقصد ہے کہ اس نے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. Its independence from executive or ministerial manipulation ensures that justice is protected from political influence. عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ سے اور جو وزارتیں ہیں ان سے اور جو حکمران جماعت ہے، جماعت اہلیت، اس سے مکمل طور پہ آزاد ہے. کوئی بھی حکمران عدلیہ کے اوپر اثر و رسوخ نہیں رکھ سکتا. یہ بات سمجھنے کی ہے. ابھی موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اپنی مرضی کے جج بٹھائے جاتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں، اور اگر کوئی جج اڑی دکھائے اور حکومت کی مرضی کا فیصلہ نہ کرے تو اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج کی جو موجودہ دور کی سیاست ہے وہ تو یہ ہے ایکسپلائٹیشن کی سیاست. لیکن نظام اہلیت جو ہے اس کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ انتہائی پاورفل اور طاقتور ہوگی. نمبر 1 وہ علماء پہ مشتمل ہوگی. وہ علماء جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے ان کی ٹریننگ ہوگی پھر، اور وہ تب جو ہے وہ جوڈیشری کی سیٹ پہ بیٹھیں گے، پوسٹ سنبھالیں گے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 عدلیہ کی اپنی ایک پولیس فورس ہوگی جس کو آپ ریولوشنری گارڈ کہہ سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو کوئی بھی حکومت کا بندہ وہ ڈرا دھمکا نہ سکے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں. ٹیچرز شیپنگ دا انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن آف جسٹس.
catalysts of non-violent revolution. Teachers are not merely knowledge transmitters, they are nation builders. اساتذہ کرام نظام اہلیت کی نظر میں صرف علم کو ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ قوم کے معمار ہیں، قوم کو تعمیر کرنے والے ہیں۔ In theometocracy, they hold a sacred role in preparing society for a non-violent transformation by embedding values of justice, integrity, discipline, and rational inquiry in young minds. نظام اہلیت کے تحت ان کا کردار بڑا مقدس ہے، وہ معاشرے کی تربیت کرنے والے ہیں، ایک ایسی تربیت کہ جس کے اندر انصاف، اعلیٰ کردار، نظم و ضبط اور منطقی تجسس، یہ جو ینگ مائنڈز ہیں، جو بچے ہیں، جو ینگ پیپل ہیں، ان کے اندر اس کی نشو و نما کی جائے، نوجوانوں کے اندر ایک ایسا شعور بیدار کیا جائے کہ ان کے اندر منطقی تجسس ہو، ان کے اندر نظم و ضبط ہو، ان کا کردار اعلیٰ ہو، ان کے اندر انصاف ہو، یہ ویلیوز ہوں ان کی۔ یہ اساتذہ کرام کا کام ہے کہ وہ پورے معاشرے کی اس طریقے سے تربیت کریں۔ فارمرز آف دا انٹلیکچوئل وین گارڈ، ایجوکیٹرز نرچر دا تھنکرز، ایڈوائزرز اینڈ پالیسی میکرز آف دا فیوچر۔ اساتذہ کرام جو ہیں وہ مستقبل کے سوچنے والے، مفکرین، مشورہ دینے والے اور پالیسی بنانے والے، تیار کرنے والے لوگ ہیں۔ مستقبل کے جو لیڈرز ہیں وہ تیار آج کے کون کر رہے ہیں؟ اساتذہ کرام۔ They are the invisible architects behind the advisory council, civil service scholars, judicial thinkers and ministry planners۔ یعنی آج کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ انویزیبل آرکیٹیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے معمار ہیں، وہ ایسے کردار ساز ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں مستقبل کی مجلس شورا بنانے کے، ایسے لوگ بنانے کے جو کہ سول سروس میں جائیں گے، ایسے لوگ بنانے میں جو حکومت میں جائیں گے، جو میڈیا کا حصہ بنیں گے، جو جوڈیشری کا حصہ بنیں گے، جو انڈسٹریلسٹ بنیں گے، کاروباری لوگ بنیں گے، تاجر بنیں گے، جو ایگریکلچر کی فیلڈ میں جائیں گے۔ غرض کے تمام معاشرے کے تمام شعبوں کے اندر جو طبقہ جائے گا وہ کس سے سیکھے گا، کہاں سے پڑھے گا؟ اساتذہ کرام سے۔ سو اساتذہ کرام پورے کے پورے معاشرے کے تعمیر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کسی تہذیب کو آپ نے کامیاب کرنا ہے تو اس کے تعلیمی نظام کو آپ اس تہذیب کی ویلیوز کے ساتھ جوڑ دیں، الائن کر دیں، یعنی جن ویلیوز کے اوپر وہ تہذیب کھڑی بھی ہو، چاہے وہ چنگیز خان کی تہذیب ہو جو جنگی تھی، جس میں جنگی جنون تھا، ان کی فوجوں کے لیے بھی اچھے ٹرینرز کی ضرورت تو تھی نا، تبھی تو ان کی فوج اچھے طریقے سے لڑ سکتی تھی کیونکہ اس کے ٹرینرز اچھے تھے۔ چاہے وہ مغرب کی اور یورپ کی سائنسی تہذیب ہو، اس میں جو انڈسٹریل ریولوشن آیا، جو ترقی ہوئی، اس کا جو سارا جو کریڈٹ ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ وہ اس کے اساتذہ کرام کو، اس کے تعلیمی نظام کو جاتا ہے جس سے سائنسدان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی تہذیب ہو، چاہے وہ کسی بنیاد کے اوپر بھی کھڑی ہو، چاہے وہ قدیم تہذیب ہو، چاہے وہ جدید ہو، اس کے لیے کسی بھی تہذیب کے کامیاب ہونے کے لیے ایک کامیاب تعلیمی نظام اور اس میں ایک زبردست قسم کے اساتذہ کرام
وہ ضروری ہیں جو ایسے لوگ تیار کریں جو اس معاشرے کو، اس ریاست کو، اس تہذیب کو آگے لے کے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے، اسی لیے نظام اہلیت جو ہے اس کی بنیاد ہی تعلیمی نظام ہے. ٹھیک ہے، یہ علمی انقلاب ہے، تعلیمی انقلاب ہے، یہ اساتذہ کرام کا انقلاب ہے. اس انقلاب کو اساتذہ کرام لے کے آ سکتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو اس اہل ہیں کہ وہ حکومت میں بیٹھیں. پروفیشنل لوگ جو دنیا کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کیسے فنکشن کرتی ہے. جماعت اہلیت کے اندر بھی وہی لوگ ہوں گے، انٹلیکچوئلز. ٹھیک ہے، سوچنے والے، غور فکر کرنے والے، سمجھنے والے، باتوں کو سمجھنے والے، چیزوں کی گہرائی میں جانے والے، وہ ہیں جو اصل قانون ساز ہیں، اور صحیح پالیسیز اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، مشاہدے کی بنیاد کے اوپر، قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ بنائیں گے. تب ریاست آگے کامیابی کے ساتھ چلے گی. Without visionary teachers, theometocracy cannot produce visionary leaders. بغیر زبردست اساتذہ کرام کے نظام اہلیت کبھی بھی زبردست لیڈر نہیں تیار کر سکتی. Integrity as the bedrock. The moral and intellectual integrity of teachers is as vital as that of the ulama. جس طرح سے علماء کا کردار ضروری ہے، اسی طرح باقی تمام شعبوں کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا کردار بھی بہت ضروری ہے. A corrupt or compromised educational system will inevitably yield a compromised political system. ایک ایسا تعلیمی نظام جو کرپٹ ہو چکا ہے، جو گل سڑ گیا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کرپشن آ چکی ہے، وہ ایک ایسے سیاسی نظام کو جنم دے گا جو کرپٹ ہوگا، جو بوسیدہ ہوگا اور آؤٹ ڈیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو سیاسی نظام جو ہے وہ تعلیمی نظام کی ریفلیکشن ہوگی. جس طرح کے استاد ویسے آگے شاگرد، اور جیسے شاگرد ویسے فیوچر کے مستقبل کے لیڈرز. ٹھیک ہے، یہ کہانی یہ چلے گی ایسے. اچھے استاد، اچھے شاگرد، اچھے لیڈر، اچھا نظام. برے استاد، برے شاگرد، برے لیڈر، برا نظام. یہ کامن سینس کی بات ہے، عام فہم بات ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے. Therefore, maintaining excellence in pedagogy، اب یہ لفظ کیسے بولتے ہیں مجھے نہیں پتا بھائی، یہ مشکل لفظ ہے. And ethical behavior is not optional, it is foundational. ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھے اخلاق جو ہیں ان کا برقرار رکھنا یہ آپشنل نہیں ہے، بلکہ یہ بنیاد ہے اس نظام کے چلنے کے لیے. یہ چیپٹر کافی طویل ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کرتے ہیں.